آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں، پھر کوئی بات شروع کی جائے۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر چھڑکی۔ دونوں جہان کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ طاقت عطا فرمائی گئی، اتنی طاقت عطا فرمائی گئی، دنیاوی 40 جوانوں سے زیادہ بلکہ جنتی 40 جوانوں کے برابر طاقت عطا کی گئی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جنتی 40 یعنی دنیا کے 100 جوان مل کر جنتی ایک جوان کی طاقت کو پہنچا کرتے، اس طرح 4000 جوانوں کے برابر طاقت عطا کی گئی تھی مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود بھی آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ۔ ہماری آپ کی عادت کیسی، کوئی پڑوسی صحیح طرح سے پڑوس میں رہ نہیں پاتا، پڑوسی بھی مسلمان ہے اور یہ ستانے والا بھی مسلمان ہے، رشتہ دار بھی ہے اور عزیز دار بھی ہے، کتنا پریشان کرتی، یہ کچھ بیان کرنے کے لائق۔ ہمارے پڑوسی آدمی سستا مکان بیچ کے بھاگ جایا کرتا، ہمارا پڑوسی اگر مسلمان بھی ہے تب بھی سستا مکان بیچ کر بھاگے گا، اتنا ستائیں گے، اتنا دباؤ کریں گے کہ بیچارہ پریشان ہو کر لاچار ہو کر 10 لاکھ کہو تو 8 لاکھ میں بیچ باچ کے نکل لے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ آپ سب بزرگ ہو، کوئی اس میں وہ ہے نہیں، اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو توبہ کر لیجئے، ورنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اتنی بار جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور بار بار مجھے پڑوسی کے بارے میں بتایا، تاکید کی، آقا فرماتے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی کو مال کے وراثت کا حقدار کرا دیا جائے۔
حضرت تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے آپ کے امام جتنے لوگ ناف سے نیچے نیتیں باندھا کرتے وہ تمام کے تمام حنفی کہلایا کرتے۔ سب سے بڑے ہمارے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی بھی ہیں، تابعی انہیں کہتے جنہوں نے صحابہ اکرام کا دیدار کیا ہو، ملاقات کی ہو۔ اتنے بڑے امام حضرت کا ایک پڑوسی تھا، اپنا مکان بیچنے لگا 10,000 دینار میں۔ کتنے کا بھیا؟ 10,000 دینار میں اس نے کہا میں مکان بیچوں گا، 10,000 دینار اور اس کے علاوہ لے لوں گا۔ لوگوں نے پوچھا 10,000 کا مکان تو 20,000 آپ کیوں لے لیں گے؟ کہا 10,000 ہمارے مکان کی قیمت ہے اور 10,000 پڑوسی کی قیمت لینا، پڑوسی اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ 10,000 پڑوسی کی بھی قیمت میں ساتھ میں لگاؤں گا۔ بولو ہے کوئی مثال؟ ہمارا پڑوسی سستا مکان کے بھاگ جایا کرتا، مکان بنائیں گے 3 منزل اونچا مکان بنائیں گے، پیسہ نہیں گھٹے گا۔ جب اوپر باؤنڈری 4 دیواری کی باری آئے گی تب پیسہ گھٹے گا کہ کیسے بنائیں، کیا کریں، تاکہ پڑوس میں جھانکیں۔ ایسا کرنے والا سچا مسلمان؟ اب بہت بار سنے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو سچا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی دونوں شرارتوں سے دوسرا بھیا بچ پاتا ہے۔ آج کل کچھ نہ کریں گے گانے بجا کے تیز کرنے، کچھ نہ کریں گے گاڑی آگے لگا، کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ اور اگر گھر سے مستورات نکلنے لگے تو آج کے نوجوان اتنے بے حیا ہو چکے کہ دروازے پر چکریں لگانے لگیں گے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ یہ جنت جانے کی علامت ہے کہ اب آپ جانو، ہم آگے نہیں جانتے۔ پورے منحوس ہیں، کیا ہے بھیا؟ پورے منحوس ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد زبردستی اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ بالکل مدد اکٹھے آ جائے، گئے کوئی رشتہ داری اللہ سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کی ضرورت ہے؟ 100 بار غرض ہو اس کی مانو مدد کرے گا، نہ مانو تو دھکا دے دے گا، جاؤ ہوا کھاؤ۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بے نیاز ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا سجدہ میں چلی جائے دم توڑ دے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سارے لوگ توہین پہ آمادہ ہو، جتنے جنات انسان سب ہیں اللہ کی توہین پر آمادہ ہو جائیں کہ اللہ کی وہ اپنے حساب سے بہت توہین کر ڈالیں، جب بھی اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر کوئی کمی ہونے والی ایک ذرہ برابر کمی ہونے والی۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو طریقہ ہو سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم پڑوسی کو ستایا کرتے، پڑوسی کے کچھ حقوق ہوا کرتے۔ جب بیمار پڑ جائے تو عیادت کو جاؤ، حال پوچھنے جاؤ، کمزور ہو تو اس کی مدد کر بیٹھو، کم سے کم اتنا تو کرنے چاہیے۔ بعض لوگ پڑوسی کو دیکھنے جاتے، کہیں گاڑی سے ٹکر لگئی اسپتال تک جایا کرتے۔ ایک صاحب کہنے لگے اسپتال میں گیا تھا دیکھنے، ہمارا پڑوسی چوٹ کھا گیا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ تو بہت زیادہ ثواب کے حقدار ہو۔ کہا مولانا سنو کچھ گھپلا ہے بیچ میں۔ میں نے کہا اس میں بھی کوئی گھپلا؟ کہا ہاں، دیکھنے گئے تھے ایک ہی پیر ٹوٹا یا دونوں ہی ٹوٹ گئے؟ بہت آگے نکل رہا تھا، مالداری میں بہت بڑا جا رہا تھا، اس نے 2-4 پلاٹ بھی خریدے، مالداری میں بڑھ رہا تھا، اس لیے میں دیکھنے گیا تھا۔ اگر دونوں پیر صاف ہیں تو اچھی بات، بس اللہ اس حسد سے ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا؟ حضرت نہ بنو، سب کا یہی حال ہے لگ بھگ، اب کوئی کم کوئی زیادہ۔ سگے بھائی کی مالداری کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، سگا بھائی مالدار ہو جائے حسد کے مارے پریشان ہو جایا کرتے، بہت پریشان۔ بعض لوگوں کی رات کی نیند غائب ہو جاتی صرف سگے بھائی کے مالداری کی وجہ سے، بہت ایسے پائے جاتے ہیں۔ یہ دیتا کون ہے بھیا؟ اللہ۔ مالداری اور غریبی اللہ اپنے حساب سے دیتا ہے، کسی کا کوئی اس میں کوئی ساجھیداری کوئی حصہ تو ہے نہیں۔ کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر
ہے جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ جسے چاہا جیسا بنا دیا۔ دیا کس نے بھیا؟ اور پریشانی کس کو ہے؟ تو آپ سمجھ جاؤ آدمی پورا بن بلار ہے یہ، جب دیا اللہ نے تو بیچ میں جھنجٹ میں یہ کو پڑا ہوا ہے۔ نعمتیں اس کی بہت تری قسم کی ہوا کرتی، علم کی نعمت، دولت کی نعمت، صحت کی نعمت، مالداری کی نعمت، عزت والی نعمت، بہتری نعمتیں ہیں، کاہے کو بلا وجہ آدمی پریشان ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے، پڑوسی مالدار ہو جائے تو خوش ہو جانا چاہیے، سگا بھائی مالدار ہو تو خوش ہو جانا چاہیے، کبھی کوئی بات ہو، دھکا لگے، کوئی پریشانی آ جائے تو خون خون سے ٹکرائے گا، ضرور آپ کی مدد میں آئے گا۔ آدمی سے یہ مالدار نہیں، پڑوسی اگر ہے، اپنا بھائی ہے، رشتہ دار ہے تو ضرور۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ میں بھی بھائیوں کا خیال رکھو، اگر وہ غریب ہے، زکوٰۃ لینے کے لائق ہے تو اس کا ثواب ڈبل ہے، پڑوسی کا ثواب ڈبل ہے، رشتہ دار کا ثواب زکوٰۃ میں ڈبل ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو دیجئے زکوٰۃ تب بھی ادا ہوگی لیکن ثواب ڈبل نہیں ہوگا۔ پڑوسی کا اتنا حق ہوا کرتا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پڑوسی کے بڑے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی نے جب کہا میں 20,000 میں اپنا مکان بیچوں گا، 20,000 دینار، 10,000 مکان کی قیمت، 10,000 بولو کریں گے ایسا؟ پڑوسی بیمار ہو جائے عیادت کو جائیں گے، پریشان ہو جائے تو بھی مدد کو جائیں گے، کوئی دقت ہو جائے تو بھی جائیں گے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور جب رشتہ بڑھیا آ جائے تو اس کو بھیا سن رہے ہو نا سب لوگ، جب بڑھیا مالدار اس کو رشتہ مل جائے، لڑکی اس کے گھر کی کہیں کا لڑکا اچھا داماد ملنے لگے، تب جاؤ ٹانگ لگا دو کہ یار کہاں کرنے جا رہے ہو رشتہ، وہ بتائے فلاں دے، جہاں آنکھ بند کی سر ہلا سمجھو آدمی شک میں پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں پڑوسی نے تو یہ کہا تھا، ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جان بوجھ کے داؤں لگایا ہے کہ یہ رشتہ ہونے نہ پائے، جو داماد ملنے والا مالدار ہے، رئیس آدمی، ذرا آرام میں رہے گی، اس کو حسد نے کھا لیا، وہیں سے گڑبڑ۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب آپ بتاؤ، ہم نہیں جانتے۔ جب ناجائز ہے، ناجائز کرو کو گناہ پڑے گا۔ اب کسی جگاڑ سے سوچا ادھر ادھر پھرا کر کے آدمی، آج کل تو دلال کو لوگ بروکر کیا کہتے ہیں بھیا؟ ہم نہیں جانتے، یہی سب کہتے سنتے ہیں۔ پہلے تو ہم بریکر سمجھ رہے تھے، تو اس کے بعد بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو وہ ہوتے اصل میں دلال ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ حرام کھانے کو تیار۔ ہاں خالی آپ 1,500 روپیہ دے دیجئے، وہ 100 جھوٹ بولنے کو تیار، اسی کو اب نام بدل کے یہ کہتے ہیں، ورنہ ہے وہ دلال ہے۔ ادھر سے رشتہ نہ کروایا، دوسری طرف سے جا کے ہاں کروانے لگے، ادھر ادھر سے داؤں لگایا، ایسا کرنا جائز؟ اب جب نے اپنا جگاڑ لگایا، کہا سنو ہم تو گاڑی بھی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑا حساب کتاب جب لگایا اور رشتہ کسی طرح ہو بھی گیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ 20 لاکھ خرچ ہو گئے، اور بعد میں لفڑا ہونے لگا، دوڑے دوڑے گھومتے، بھائی کوئی تعویذ والا تعویذ بنا والا رشتہ روک پائے گا؟ روز تک تو اپنے گھر میں دولت بھر لیتا۔ پریشانی پر پریشانی۔ ارے بولو بھائی، خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظالم سے بھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور طاقت کتنی زیادہ تھی؟ 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا کی گئی مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آج کل اگر تھوڑا بھی دم ہو جائے تو بھیا رشتہ دار پڑوسی تو بچ نہیں پاگا، دوسرے بچے تو بچ جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ غیروں پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کہ بدر میں 313 گئے، کسی کی ہمت ٹکرانے کی نہیں ہوئی، 70 ہی سواریاں تھی ادھر ادھر کر کے، اور کتنا غالب ہوئے، اور غیروں پر اتنے سخت ہیں کہ ہمت نہ پڑی، آپس میں اتنے نرم دل ہیں کہ بغیر اپنے بھائی کے پانی پینا پسند
وہ بھی سگے بھائی نہیں تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، فضائل اعمال میں سنایا جاتا ہے، سگے بھائی نہیں تھے، تینوں صحابہ زخمی پڑے ہوئے تھے، آخری حالت تھی، ایک صحابی رسول کے پاس پانی لایا گیا، جب پینے کا اشارہ کیا گیا اتنے میں پڑوسی کے کراہنے کی آواز آئی، کہا مجھے نہ پلاؤ میرے پڑوسی کو پلاؤ، سگے بھائی نہیں تھے بھیا، اب تو سگے مشکل، وہ سگے نہیں تھے، کہا میرے پڑوسی کو پانی پلاؤ، جب پڑوسی والے صحابہ کرام کے پاس پانی لے جایا گیا، انہوں نے جب پینے کا ارادہ کیا، تیسرے صحابی رسول کی کراہنے کی آواز آئی، انہوں نے بھی پینے سے انکار کر دیا، آخری وقت ہے، کہا پانی مجھے نہ پلاؤ میرے بھائی کو پلا دو، جب تیسرے صحابی رسول کے پاس وہی پانی لے جایا گیا، وہ جاں بحق ہو چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، جان آخری کو دے دی، جب بیچ والے صحابی رسول کے پاس پانی لایا گیا، وہ بھی دنیا سے پیاسے گئے، بھائی سے پہلے پڑوسی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، جب پہلے والے صحابی رسول کے پاس پانی لایا گیا، یہ بھی دنیا سے اسے اللہ سے جا ملے اور بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا، ایسے موقع پر بھی اپنے بھائیوں کا خیال، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایک موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی رسول تشریف لائے، کہا میں بھوکا ہوں، صحابہ اکرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے، کوئی کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ایک صحابی رسول تیار ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں لے جاؤں گا ان کو، اپنا مہمان بناؤں گا، میزبانی کروں گا، اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابی رسول کو ساتھ لے گئے، گھر میں پوچھا کچھ کھانے کو، کہا کچھ ہے وہ نہیں، تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کہا بچوں کو ایسے ہی سلا دو، بہانے سے بچوں کو سلا دو، کھانا دسترخوان پہ لگا دو، کھانا لگا دیا گیا، بھائی آپ ادھر دیکھو، بہت تھوڑی دیر کی بات ہے، مہمان تو آتے جاتے رہیں گے، ہر ایک کا ایک تقاضا ہوتا ہے، کہا کھانا سجا کے لگا دو دسترخوان پر، اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ ہی بجھانے تاکہ مہمان سمجھ نہ پائے، اسی لیے ہے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ ہو اور مہمان آ جائے اصرار کرنے لگے تو آپ نفلی روزہ توڑ دیجئے، مہمان کے ساتھ کھانے میں، نفلی روزے کی بات کرتا ہوں، رمضان والا نہیں، چاہے مہمان کھائے یا ایسا لوٹ جائے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، میں نفلی روزے کی بات کرتا ہوں، ایسے کیا گیا ہے، یہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں، سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیت کریمہ سنائی کہ اللہ نے مجھے بھیجا، آپ کے صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ ایک مہمان کے ساتھ جو میزبان نے معاملہ کیا، اللہ نے دیکھا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگ ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی ضرورت کو دبا لیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ارے بولو ہے کہ نہیں بھی؟ اب آپ زیادہ دور نہ جاؤ، وہاں تو مان لیجئے کبھی کھانا ملا ورنہ 2-3 دن فاقے کی نوبت آئی، اب تو لوگ جب جاتے ہیں وہاں جہاں کا کھانے درست نہیں ہے وہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ پریشان کن ہوگا، سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا کیسا ہوگا بھیا؟ بھیا بہت سیدھے نہ بنو، ہر آدمی بڑا ہوشیار ہے آج کل، آواز صحیح ہے، اس کی آواز ٹھیک درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا، جاتے ہیں اس کھانے پر، آقا نے فرمایا جس کھانے پر غریب نہ اس دعوت کو قبول ہی نہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ چلے جاتے ہیں اور بہت شوق سے جاتے ہیں، تو کرسیاں ہونے کے باوجود بھی، بیٹھنے کا انتظام ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بھیا ان کو، اب ہم نہیں جانتے، آپ جو بھی آپ کہیے، اگر اسٹینڈر کہیں گے تو ایک جانور ہے جو بہت ہی بڑا اسٹینڈر ہے، ہاں، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، آوازوں میں سب سے گھٹیا مکروہ آواز کے لصوت الحمیر، اب اس کو آپ کہو، باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے گدھے کا، کہے کے لیے بڑی بے تکی آواز ہے، تو اور زیادہ نہ سمجھو،
अगर स्टैंडरी पियाओगे तो सारे जानवर आप सामने उसके चारा लगा दीजिए, खाता रहेगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो वो सामने नहीं खाएगा। उसको छोड़ दिया जाता, चरता चला जाएगा कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक, चाहे घास हो बाबा चाहे ना हो। जब चरते चरते हद हो जाएगी और गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना, सारी घास सूखी हुई है, तब भी वो आधा किलोमीटर चरता चला गया। जब घूम कर देखा इतना मैदान मैंने फतेह कर लिया, तब वहीं से बड़ी जोर से चीखेगा, इसका मतलब वो औरों ज़्यादा। अगर ये मानो तो आप 100-200 मीटर चल पाओगे, 400-500 मीटर चल के गया है, तो आगे वही माना जाए। कौन भैया? बस अल्लाह रहम फरमाए। यानी इतनी भी शर्म नहीं आई। बहुत होशियार लोग, बड़ी बड़ी उम्र के लोग जाते हैं और शादी खाना में जा कर के यहाँ से कुछ लिया वहाँ से कुछ लिया, चल चल के इधर उधर खाते रहे। ये खाना जायज़ है, सुन्नत के मुआफिक आएगा ये। और इतना भर लेते हैं पेट की, जानवरों को कुछ हिस्सा बाकी रखिए तो उतना नहीं छोड़ते। और अल्लाह ने, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पे लेकिन ज़्यादती ना करो। अगर ज़्यादा खाओगे तो ये तुम्हें नुकसान। इतना खा लेते हैं कि 2 दिन तक नौबतें नहीं आती। और ये करता कौन है? जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी बहुत सुन्नत वाले हैं। तौबा है या अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी पे लानत होनी चाहिए कि जो सिद्क दिल से नबी का ग़ुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का ग़ुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। तय करो ऐसी चीज़ों से, अगर उम्मती कहलाना है तो वैसे हवा खाए तो कोई बात ही नहीं। हमारी कोई पहचान नहीं, कोई काम ऐसा नहीं क्या जिससे पहचान हो, कोई पहचान ही नहीं बाकी रखे, कहाँ पहचानोगे? अरे बहुत लोग अगर मस्जिद से बाहर निकल जाए कोई पहचाने बाकी नहीं, जब तक सब में है तो लगेगा फलाने हैं, और मस्जिद से बाहर निकल जाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन है। अरे बोलो है कि नहीं? इतने गए गुजरे हो चुके, किस तरह अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद ऐसे आती है, किसी चीज़ में भी अल्लाह का हुक्म रहा नहीं, किसी चीज़ में अल्लाह के हबीब का तरीक़ा, याद रखो, बग़ैर महबूब दो जहां की इत्तिबा और ग़ुलामी के अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो अर्ज़ कर रहा था कि राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर छिड़की। और एक शेर जो मुझे इंतहाई पसंद है, लटक रहा क्या? ए मेरे रब मेरे रहमा, खोल न मेरे दफ्तर इस्यां। ए मेरे रब मेरे रहमा, खोल न मेरे दफ्तर इस्यां। मुझसे सुन ले, मुझसे सुन ले नाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे सुन ले नाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए इकराम व मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, दो बड़ी कीमती और जामे तकरीरें हुईं। अव्वल बयान हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली का बड़ा जामे बयान हुआ। दूसरा बयान हज़रत मौलाना सुहेल अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली का। दो बड़े कीमती बयानात आप हज़रात के सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर की बात और है, और ये तो कोशिश है
حضرت حافظ و قاری لعیق احمد صاحب جو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ سحروزہ پروگرام 3 مسجدوں میں رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور جہاں بھی رہے بارہا ہماری ان کی ملاقات، میرا خیال ہے 20-22 سال سے ملاقات برابر ہے، بڑی محنت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ انہیں قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ تو یہ موقع بھی انہوں نے فراہم کیا، آپ کے درمیان میری حاضری ہوئی۔ میں نے قرآن عظیم کی بڑی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کا کلام تمام کلاموں پر بھاری ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں پر، ارے بولو بھائی، اللہ اس کلام کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام والوں کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے سینوں میں قرآن مقدس محفوظ ہے، وہ سینہ بڑے قیمتی ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ دنیا کی دولت کو وہ اس کے سامنے نہ رکھیں، اور دنیا کی دولت سے اس کا موازنہ نہ کریں۔ ان کے دولت ہے، اس دولت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس دولت کو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ایک حافظ صاحب آیا کرتے، روزانہ حافظ صاحب کے نام کے ساتھ بادشاہ بلایا کرتا۔ ایک دن جب وہ حافظ جی آئے، بادشاہ نے نام نہ لیا، اشارے سے بلا لیا۔ حافظ صاحب بیمار پڑ گئے، بستر پہ گئے، کئی روز تک آئے نہیں دربار میں۔ بادشاہ نے پوچھا فلاں حافظ صاحب آتے تھے دربار میں، وہ نہیں آئے، کئی روز ہو گئے۔ وزیروں سے پوچھا، وزیروں نے جواب دیا کہ وہ بیمار ہیں، بستر پہ ہیں۔ کہا بلا کے لائیے، کچھ افاقہ ہوا، تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوئے، چلنے کے لائق ہوئے تو دربار تک آئے۔ بادشاہ نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا؟ کہا میں صدمے سے بیمار پڑا، مجھے صدمہ ہوا، رنج ہو گیا۔ کہا رنج کیسا؟ کہا رنج یہ ہوا کہ آپ کے دربار میں جب جب میں آیا کرتا، آپ میرا نام کے ساتھ مجھے بلایا کرتے تھے۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے نام نہیں لیا، مجھے اشارے ہی سے بلا لیا، تو مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ کہا ناراض تو میں نہیں ہوں۔ کہا آپ نے اشارے سے بلایا تھا؟ کہا اشارے سے اس لیے بلایا تھا، بادشاہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جب جب میں آپ کا نام لے کے بلایا کرتا تھا باوضو ہوا کرتا تھا، اور جس دن میں نے آپ کا نام نہیں لیا، اشارے سے بلایا، میرا وضو نہیں تھا۔ حافظ قرآن کا نام لینا بغیر وضو کے میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ قدر تھی۔ اللہ ہم ایمان والوں کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک حافظ قرآن قیامت کے میدان میں 10 ایسے آدمیوں کو خاندان سے جنت لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، باقاعدہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا، تمام لوگ جنت چلے جائیں گے، عالم بعمل بھی ہوگا، اس سے کہا جائے گا جنت جاؤ، نہیں جائے گا، اللہ کی طرف سے روکا جائے گا تم جنت نہیں جاؤ گے۔ پھر بہت لوگ جنت جانے لگیں گے، پھر بھی وہ چاہے گا جنت جائے، کہا جائے گا تم ابھی نہیں جاؤ گے۔ کہا کیوں نہ جائے، وجہ تو بتائی جائے۔ تو کہا جائے گا کہ تمہارے کہنے سے بہتیرے لوگ عمل میں آئے، جنت جا رہے، تم کو ابھی اس لیے روکا جا رہا ہے جن جیسے تمہارے تعلقات ہے، تمہاری بات ہی، تمہارا اختلاف مضبوط تھا، تو ان کی سفارش کرو، ان کے بارے میں کہو میں تمہاری سفارش کروں گا، ان کو تمہاری وجہ سے میں جنت بھیجوں گا، 100 ہو جائے، 1000 ہو جائے، 10,000، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ علماء ربانیین سے ہم تمام لوگوں کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ تو بہانے تلاشا کرتے ہیں، اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔
بہت بار سنا ہوگا ایک اونٹ آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا. اب اونٹ کی زبان کیا ہوگی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سب کی زبانیں سمجھتے تھے, اور آقا علیہ السلام اتنا دیکھتے تھے, روایت میں سامنے بھی دیکھتے تھے, دائیں بائیں بھی دکھائی پڑتا تھا, پیچھے کی باتوں چیزوں کو بھی دیکھتے تھے. محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی زبان کو سمجھتے تھے. اونٹ آیا, اپنی زبان میں کہنے لگا. میرے آقا علیہ السلام نے اونٹ کے مالک کو بلایا, کہا کیا ہوا؟ اس کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے تو بوجھا زیادہ لادتا ہے, شکایت کرتا ہے, تو آپ جانور کے لیے بھی, ارے بولو بھائی, اونٹ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم, جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم, وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا, وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا. ہمارے آقا دشمنوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آج کا مسلمان سب کے لیے زحمت, ارے بولو ہے کہ نہیں؟ گھر والا گھر والے کے لیے زحمت بنا پڑا, یعنی شوہر بیوی کے لیے بھی زحمت بنا پڑا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ رات میں 10 بجے کے بعد چلا جائے گا, 2-2:30 بجے رات واپسی ہوگی. کہاں چکر کاٹ رہا کو جاتا پتا, ایسا ہی لاپتا ہے. 2-2:30 بجے رات میں واپس آیا, اب گھر میں دھکا دے رہا ہے, پیٹ رہا ہے, فون لگا رہا ہے, بیوی کی نیند خراب کرتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے. کہے کہ لے کہ حضرت 2:30 بجے رات تشریف لائے ہیں, اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق زیادہ اتنا ہے, اتنا نہیں ہے. ہن لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ سمجھتا ہے سب ہمارے بالکل ٹھیکا ہے. ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کی باری تھی, مسجد نبوی سے حجرہ لگا ہوا تھا, دروازہ کھلتا تھا, سیدھے مسجد نبوی سامنے ہوتی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام سوئے ہوئے, رات میں تہجد کے وقت چپکے سے اٹھے, دروازے میں آہٹ نہیں ہوئی, چپکے سے بستر سے اٹھے تب بھی پتہ نہیں چلا, چپکے سے دروازہ کھولا, چپکے سے مسجد نبوی تشریف لے گئے. اس لیے ایسا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل, تہجد کے لیے گئے ہیں تو بھی اللہ کے محبوب نے خیال کیا کہ نیند میں خلل. اب تو نیند تو دور کی بات ہے, ادھر ادھر چکر کاٹتے ہیں, نیند تو دور کی بات ہے. ایسے بے ایمان ہو چکے ہیں, لڑکی کے باپ سے بھیک برابر مانگا کرتے, کبھی تو گاڑی کا تقاضا, کبھی اس چیز کا تقاضا, کبھی گھڑی کا تقاضا, کبھی موٹر سائیکل کا تقاضا, کبھی پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کمی ہو رہا, ذرا اپنے ابو سے مانگ کے لاؤ. یہ مانگنا جائز نہیں, بے وجہ سوال کرنا حرام ہے. جائز نہیں ہے. تو ایسا, ارے بولو مانگتے نہیں مانگتے, جو لوگ نہیں مانگتے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, جو مانگتے ہیں اللہ ان کو صحیح ہدایت عطا فرمائے. پورے بن بلار ہے جو مانگتے ہیں. ایک طرف تو لڑکی دیا, میرے آقا نے فرمایا کہ لڑکی ہونا کیا ہے بھیا, ارے سنتے تو بہت ہیں, سنتے سنتے تو عمر تمام ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا لڑکی ہونا رحمت. آقا نے فرمایا 3 لڑکیاں ہو جائیں, خوش دلی کے ساتھ پرورش کرے. آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا, جنت میں داخل کرواؤں گا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. اور یہاں یہ کیا کرتے ہیں, جو آدمی لڑکی کو پالے پوسے, اتنی تعلیم تو ضروری ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ہو, اتنا تو ضروری ہے, بالکل فرض کے درجہ میں ہے. لیکن اس پہ لوگ بہت زیادہ دائیں بائیں ہو جاتے, کہتے ہیں صاحب اونچی والی تعلیم ہو جائے, اتنی اونچی تعلیم ہو جائے کہ کپڑا پہننے تک کی تمیز باقی بہت ہی اونچی ہو جائے, جو جہنم تک جانے میں کوئی رکاوٹ. توبہ ہے یا اللہ, پوری زندگی ناز کر کے رکھ دی. اتنا ہے, ہر چیز تعلیم ہو چاہے ہنر ہو, وہ تو شریعت کے دائرے میں ہوگا. شریعت کا دائرہ ہے تو ٹھیک ہے, اور شریعت کے حد کو پار کیا ہے تو ہلاکت کا سبب ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ یہاں تو نہیں سکھایا. ایک صاحب کہہ رہے تو میں نے ڈبل کروا, میں نے کہا ڈبل ٹبل تم جانو, کچھ دین کی تعلیم دلوائی ہے, کچھ نماز روزہ قرآن کی تلاوت وغیرہ. کہا کہ مولانا تلاوت والی بات تو قرآن تو ہم نہیں پڑھا سکے. اور تو ہم نے کہا بھائی ہنسنے کی بات نہیں, صحیح بتاؤ کچھ نماز روزہ تلاوت وغیرہ کچھ اس بارے معلوم ہے؟ تو کہا نے وہ اونچی والی تعلیم ہے اور ہلکی والی.
ان کا اونچی والی میں اونچی تعلیم کون سی ہے کہ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، اس سے مراد دین کا علم ہے، بغیر اس کے اللہ تک رسائی نہیں ہے، کیسے جانو گے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ تو وہاں تو آقا نے بتایا رحمت ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں، لیکن ایسا زحمت بنا کے رکھا، ایک تو وہ لالچ والے ہر وقت تقاضا کرتے ہیں، دوسرے دینداری نہیں سکھائے تو بھی ایک زحمت کی بات ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ مارکیٹ میں جب کپڑوں کے لیے جاتی خریداری کے لیے، جب تک کوئی چیز پردے میں رہے گی قیمت بڑھی رہے گی، جب کوئی چیز پردے سے باہر ہو جائے قیمت اپنے آپ پہ گھٹ جائے گی۔ اور زیادہ مثال نہ ڈھونڈو آپ، کیلا تو اس موسم میں بہت بکتا ہے، 40-50 روپے میں ایک درجن ملتا ہے، ایک کیلے کی قیمت 3-4-5 روپے ہوتی ہے، اگر اس کا چھلکا اتار دیجئے اور 1 گھنٹہ رکھا رہے، کوئی ٹکے میں اس کو پسند، ایک اور ٹکے میں کوئی، ارے ایسے نہیں بلا فرضی دے دو نہیں کھائے گا، کیوں کیا ہوا؟ کیلا قیمتی تھا جب وہ چھلکے کے اندر تھا، چھلکے سے باہر آیا اب اس کی قیمت نہیں بچی، 1 گھنٹہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا، چھلکا اتارا، اس کی قیمت نہیں بچی۔ سیب کا چھلکا اتار دو، کاٹ کے رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد رنگ بدلے گا، قیمت نہیں بچے گی۔ کیا ہو گیا؟ جو سب سے قیمتی چیز تھی، جس کو فرمایا کہ بیوی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کے 11 مطلب ہیں، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حسنہ سے مراد نیک بیوی بھی ہے۔ در بدر گھمائی، یہاں مارکیٹ وہاں مارکیٹ، جب تمام جگہ چھان چھون کے ٹہل ٹہل کے آئی، جب گھر میں دیکھا تو کہا ایسے ادھار ہے، تو اب دماغ ادھر ادھر بھاگا۔ اب جاتے ہیں قاری صاحب ذرا سا مولوی صاحب کچھ بنا دیجئے، کہے دماغ بھاگا ہے، تو جاؤ دماغ بھگاؤ تم۔ توبہ ہے یا اللہ، 3 چیزیں چھپا کے رکھی جائیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں 3 چیزیں چھپا کے نہ رکھی جائیں، مال چھپاؤ، کھانا چھپاؤ اور بیوی چھپانے کی چیزیں بہت زیادہ بار بار گنو گے، روپیہ پیسہ ادھر ادھر کوئی چور کاٹ لے جائے گا، جیبیں صاف کر دے گا، ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ مال زیادہ دکھاؤ گے تو حاسد تیار ہو جائیں گے، چور مل جائیں گے، مانگنے والے تیار ہو جائیں گے، ہر حال میں نقصان بہت زیادہ دکھانے پر۔ اور جب کھانا بہت زیادہ دکھا کے کھاؤ گے، کوئی للچائی ہوئی نظر ڈال دے، 3 دن تک پیدل آدمی بھاگے گا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ نہیں، بالکل مچھلی اور یہ مرغا فلانا ڈھکانا سب چاپے پڑے ہیں، اور پڑوس میں بیٹھا ہو جس کو بیچارے کو نہیں مل پائے، پیسے نہیں ہیں، اس نے للچائی نظر ڈال دی۔ کہیں نظر کا قرآن میں بھی ہے کہ نظر حق ہے، لگتی ہے، قرآن مقدس میں ہے یہ، تو نظر کام کر گئی، ادھارے گھومو، 3 دن بیت الخلا دوڑو، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں چھپائی جائیں، کھانا اور دولت، اور تیسری چیز بھیا تو بیٹھو اور کیا، تیسری چیز عورت ہے، یہ بھی چھپانے کی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ کھانے کی ایک کوئی قیمت ہے، اور پیسوں کی ایک قیمت ہے، اور بیوی کی قیمت بیش قیمتی چیز ہے۔ آقا نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد نیک بیوی بھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کب؟ غار حرا کے موقع پر فرشتہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، زور سے دبایا، 3 بار آپ کو سینے سے لگایا، دبایا، تو بھاری فرشتہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام سے کہا پڑھیے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، جب تیسری بار دبایا تو آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، جب واپس آئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ کمبل کے نام سے سورہ ہے دوستو، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، ایک کمبل کے اوڑھنے والے، کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ آقا فرمانے لگے اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ ایسا پیش آیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تسلی کس نے دی؟ ارے بولو بھیا، ادھر ادھر چکر نہ کاٹو، بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دائیں بائیں نظر لگاؤ گے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑے گا، میٹھا بولو گے تب بھی خطا سے خالی نہیں،
لوگ میٹھا بول بہت بولتے ہیں، جب جاتے ہیں باہر نہ ادھر ادھر تو بہت میٹھا لگ رہا ہے، شکر کھا کے چلتے ہیں، گھر سے شہد پی کے چلتے ہیں۔ جب باہر جائیں گے مارکیٹ میں ادھر ادھر جائیں گے، بازار میں جائیں گے، اور جب دعوت میں جائیں گے، بہن جی یہ لاتے ہیں، بہن جی وہ لاتے ہیں، اتنے منحوس بڑی خدمت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور گھر میں تو لگ رہا سانپ سونگھ گیا، اب یہاں نہیں بولتے ہیں، وہاں گناہ پڑتا ہے۔ آپ میٹھا بولے گناہ پڑا، آپ نے اس کو مائل کیا گناہ پڑا، اور جب گھر میں آتے اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتے سلام کرتے، فرماتے ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیسا ثواب؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ گھر میں آدمی آپ بیوی کو دیکھ کر مسکرایا، ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بیوی اس کی آمد پر ٹھنڈا پانی پیش کر دے، خوشی کے ساتھ پیش آئے، فرماتے ایسی عورت کو 70 سالہ نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نزہۃ البساتین میں لکھا ہوا ہے 70 سالہ نفلی عبادت کا ثواب ایسی عورت کو ملے گا جو شوہر کے آنے پر مسکرائے، خوشی سے اس سے ملاقات کرے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب گھماؤ پھراؤ گے نہیں تب ہوگا۔ ادھر ادھر گھماؤ گے، فلانی جاؤ کپڑا لے، ڈھماکی جاؤ کپڑا لے، سامان لے آؤ، تو جاؤ ہوا کھاؤ، اب ثواب نہیں مل پائے گا، جاؤ ہوا کھاؤ۔ کوئی جب ادھر ادھر نظر ڈالے گا وہی واقع رہے گا صحیح۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور ذرا کپڑوں پر بھیا ایک آیت ہے، اب حضرت موجود، ہم زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہے تو سوچنے 11:30 تک دعا کے لیے کہا بھی گیا ہے، لمبی بات مناسب بھی نہیں ہے، تو مجھے ایک ذرا سا ایک بات یاد آئی۔ بات تو ذہن سے نکل گئی، خیر اللہ نے جو موقف، جو کپڑا، ایک اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ تو گھر والوں کو، بچیوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مارکیٹ سے کپڑا خود لا کے دے دو نا، پسند کون سی ہے؟ جب میاں بیوی ہیں تو بیوی کو چاہیے شوہر کی پسند اس کی پسند ہے تب یہ فرما بردار مانی جائے گی، اور میاں کو بھی چاہیے بیوی کی پسند اس کے ساتھ ملائے رکھے۔ اور اب تو کپڑوں میں کیا بتائیں، آدمی تو بالکل، ہم کیا کچھ کہنے کے لائق تو بچا نہیں ہے، اتنے سیدھے ہو گئے، لگ رہا ہے بالکل سیدھے تیر نہیں ہوتی ہے، اتنے سیدھے ہو گئے۔ کپڑوں کی 3 قسمیں ہیں، ننگا ہونا 3 طرح سے فرمایا مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو کپڑا اتنا زیادہ باریک ہو کہ کپڑوں کے اوپر سے بدن چھلکے، چمڑا چھلکے دکھائی پڑے، یہ ننگا ہونے کے حکم میں ہے۔ ایسے کپڑوں پر نماز بھی نہیں ہوتی، ایسا کپڑا جہنم میں لے کے جائے گا۔ آقا نے فرمایا یہ ننگے ہونے کے حکم میں ہے، اتنا باریک کپڑا جس سے چمڑا جلد دکھائی پڑے، اوپر سے جھلکے، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کپڑا وہ ہے جو اتنا زیادہ بدن سے چبھ جائے کہ بدن کی بناوٹ کا، اعضاء و جوارح کی بناوٹ اور ساخت کا پتہ اوپر سے چلے، ان کپڑوں پر بھی نماز نہیں ہوتی، ایسے کپڑے دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اور تیسرا وہ ہے جو جگہ جگہ سے گھٹا اور کٹا ہوا ہو، ایسا کپڑا بھی اسی کے حکم میں ہے۔ کبھی اس پر دھیان کیا؟ اب تو ٹخنے کھلا جا رہا ہے پورا پورا، جس کو دیکھو پاجامہ، توبہ ہے یا اللہ، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ گھر کے لوگ لگام نہیں دیتے، ارے صاحب اس کی مرضی، ارے مرضی کس نے بتایا؟ قیمتی کپڑا پہناؤ، قیمتی کھانا کھلاؤ، لیکن شریعت کو حد کو پار کرنا گناہ ہے۔ کپڑا قیمتی لاؤ، 2000 کا سوٹ لاؤ، 4000 کا لاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق لاؤ۔ اور قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو ظاہر کیجئے۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ بہت زیادہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بہت قیمتی کپڑا پہنتے، اس میں تواضع؟ تو حضرت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، ظاہر کیجئے. اس لیے حضرت نے فرمایا میں قیمتی پہنتا ہوں. اور حضرت نے فرمایا میں قیمتی پہنتا ہوں اسی میں پیوند لگ جائے. ایک صحابی رسول 3000 کا جوڑا پہنا کرتے تھے اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو اسی میں پیوند لگایا. کہا 3000 کے جوڑے تو بھی کوئی فرق نہیں، پیوند الگ سے لگا چمڑے کا تو بھی کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں آیا. تو کپڑا قیمتی پہنا ہے لیکن ٹخنے کھلے ہوئے نہ ہو، ورنہ ان ٹخنوں کو دوزخ میں جلنا پڑے گا. اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. اور آپ اس پر خیال کیجئے کہ ایسا کپڑا نہ ہو جو بہت زیادہ باریک ہو، بہت زیادہ کٹا پیٹا ہو، بہت زیادہ بدن سے چبھا ہو. صحیح کپڑا پہنے، اس میں عزت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شریعت کی حد میں ہی عزت، شریعت کے اتباع میں عزت بڑھتی ہے، اور شریعت کی اتباع کرنا چھوڑ دے عزت اپنے آپ گھٹ جائے گی. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اے نبی میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیسی گمراہی تھی، کیسی تباہی تھی، لیکن آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ارے بولو بھائی یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. شعر یاد آیا، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. حجت الاسلام حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. یہ سارا جہان صدقہ ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ کچھ نہ ہوتا. بارہا لوگ بیان کرتے ہیں چاند سورج ستارے زمین و آسمان جتنا کچھ ہے یہ اللہ کے محبوب کے صدقے میں بنا، ورنہ کچھ ہوتا ہی نہیں. سچ یہی ہے، اسی کو حضرت نے فرمایا سب کچھ آپ کے صدقے میں بنا. آپ یتیم پیدا ہو، کیسے بھیا یتیم پیدا، بہت بار سنا آپ یتیم پیدا ہوئے. تمام عورتیں دیہاتوں سے آئیں بچوں کو لینے کے لیے. یتیم عبداللہ گھر میں کوئی لینے والا نہیں، تمام مالداروں کے بچوں کو چھانٹ لے گئیں. اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب مالدار ہوتا تو آدمی 4 بار گھر پہ سلام کرنے جاتا. مالدار کا بچہ نکل پڑے تو آدمی گود میں اٹھا لے گا، فوراً اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے گا، ارے بڑا بھولا ہے، بڑا معصوم ہے. اور اگر غریب کا بچہ چاہے 5 سال کا نکل کر نا بڑا مردود ہے، بڑا ویسا ہے، بڑا بدتمیز ہے. ارے بولو کہتے نہیں کہتے؟ بھگاؤ یار اس کو، چاہے یتیم ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے. تمام بچوں کو مالدار عورتیں، مالدار بچوں کو عورتیں لے کے چلی گئیں. یتیم عبداللہ کو جب گھر میں سنا کچھ کوئی ہے تو کہا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئیں تو ظاہر ہے جب بعد میں آئیں خود وہ بوڑھی تھی، سواری بہت ہی زیادہ تھکی تھی، دیر میں آئیں تو کوئی مالدار کا بچہ تو ملا نہیں. یتیم عبداللہ مل گئے. شوہر سے پوچھا سنو کوئی ہے وہی نہیں؟ ملا نہیں ہے. اگر ثواب لینا ہو تو ایک معصوم ہے بیچارہ، یتیم ہے، اس بچے کو لے لیں. تو اس وقت لوگ بڑی نیکیاں کماتے تھے. اس وقت لوگ راستوں پر مکانات چھوٹے چھوٹے بنایا کرتے تھے، جھوپڑ پٹی رکھا کرتے تھے تاکہ جو مسافر گزرے تو اس کو پانی پلائیں، بکریوں کا دودھ پلائیں، کھانے کا خیال رکھیں. مسافروں کے لیے لوگ انتظام رکھتے تھے. اب اگر کوئی آدمی راستوں پر انتظام رکھتا ہے تو مسافروں کی جیبیں کاٹنے کے لیے یہاں لیں گے سموسہ 7 کا ملے گا، وہاں لیں گے 14 کا ملے گا، اور وہ دھوپ سے گرم کیا جائے گا. 3 دن کا رکھا، دھوپ سے گرم، ادھروں گرم ادھروں گرم. تو وہ لوگ نیکیاں کماتے تھے، ثواب کماتے. اب سمجھے نہیں سمجھا؟
اب لوگ خالی پیسہ کمانے میں رہتے ہیں، کسی طرح جگاڑ لگ جائے، داؤں کاٹ لیں، مسافر جیب کاٹ لیں، پیدل ہی جائے بیچارہ، کہیں چوک جاؤ تو ادھارے لینا پڑے گا، سفر میں ہوشیار رہیے گا۔ اور بہت لوگ ایسا کھلاتا گھر میں آتے آتے بستر پہ پڑ جائے، تو ثواب کمایا کرتے۔ شوہر سے کہا کوئی بچہ تو نہیں ملا، ایک یتیم ہے، تو کہا لے لو ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکو نہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو آدمی یتیم کے سر پر شفقت اور محبت کے ساتھ ہاتھ رکھے گا، بھلے مدد نہ کر پائے، پیسہ نہ دے پائے، سر کے نیچے، ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آ جائیں گے اتنے بالوں کے گنتی کے برابر ہاتھ رکھنے والا صدقے کا ثواب پائے گا۔ کوئی نہیں، سب گئی واپس، انہوں نے لے لیا، یتیم تو تھی ہی۔ جو شہر مکہ میں تنہا دکھائی دیتا ہے، جو شہر مکہ میں تنہا دکھائی دیتا ہے، وہ آج سب کا سہارا دکھائی دیتا ہے۔ جسے یتیم سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، جسے یتیم سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، وہ آج سب کا سہارا دکھائی دیتا ہے۔ لے آئی بچے، بہت بار سنا ہوگا سواری تھکی تھکائی کمزور تھی اور خود بھی ان کے پستان میں دودھ نہیں تھا زیادہ، یتیم عبداللہ کو سینے سے لگایا، فرماتے ہمارے پستان دودھ سے لبریز ہو گئے، تھکی بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ تھا دوستو، یہ برکت کا عالم تھا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ تشریف لائے حلیمہ سعدیہ کے گھر، جیسے بچے کو لائے، قحط سالی کا زمانہ، خشک سالی یعنی سوکھا پڑا ہوا تھا، کچھ تھا ہوا نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرنے جایا کرتی تھیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے واپس، دوسرے لوگ جب بکریوں کو چرانے جایا کرتے ان کے چرواہے جایا کرتے تھے، ان کے پیٹ خالی واپس آیا کرتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا اپنے اپنے چرواہوں سے، نوکروں سے کہ سنو کہاں جاتے ہو بکریاں چرانے؟ کہا رہے وہیں جاتے ہیں۔ تو کہاں جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتے ہیں چرنے وہاں جاؤ نہ چرانے، تو کہا کہ وہیں چراتے ہیں۔ یہ فرق چراگاہ میں نہیں ہے، یہ برکت ہے مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، دولت اٹھا کے لائیں۔ خدا اند قدوس ہم ایمان والوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام تمام عالم کے لیے، ارے بولو بھائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، سب کے لیے۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو سچی غلامی اور سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک نعت کی فرمائش ہے، مختصر سی وہ سن لیں، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے،
کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے اسی رہنما پہ درود ہے۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے۔ پائے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، پائے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا جو مقروض ہو گئے قرض کی ادائیگی کی غیب سے نظم فرمائیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد کی، تمام دینی مدارس، دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، کریم مولا تیرے بندے اور غلام ہیں، کریم مولا اپنا کرم فرمائیے۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، انہیں بغیر مانگے ہوئی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا اپنا فضل فرمائیے۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات